بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام مہک رمضان میں آپ کا میزبان محمد عرفان یونس قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ درود پاک پڑھے، اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ درود پاک مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا فاطمۃ الزہرا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام مہک رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک جا رہا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ۔ مدینہ المنورہ میں اس وقت عشاقان رسول کا جمع کثیر ہے، ٹھاٹھا مارتا سمندر عشاقان رسول کا۔ ہم دعا کریں گے مالک اس بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کو جلد از جلد مکہ اور مدینہ کی باداب حاضر نصیب فرمائے۔ ناظرین، صوفی حبیب اللہ حاوی صوفی حبیب اللہ حاوی جعفری رحمانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جمالستان رحمت میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ لگائے بیٹھا ہوں میں آسرا مدینے سے، لگائے بیٹھا ہوں میں آسرا مدینے سے، کہ جاری ہوتا ہے حکم خدا مدینے سے، ملا ہے مجھ کو طلب سے سوا مدینے سے، ملا ہے مجھ کو طلب سے سوا مدینے سے، میں جا کے لایا ہوں فضل خدا مدینے سے۔ کرم کی رحم کی رحمت کی ہے صدائیں وہاں، کرم کی رحم کی رحمت کی ہے عطائیں وہاں، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا بھلا مدینے سے، سرور و کیف وہ مجھ پر رہے صدا تاری، سرور و کیف وہ مجھ پہ رہے صدا تاری، جو لے کے آیا دل میں مزہ مدینے سے، فقیر زار یہ حاوی نہ تھا کسی لائق، فقیر زار یہ حاوی نہ تھا کسی لائق، میں بن کے آیا ہوں کچھ باصفا مدینے سے، میں بن کے آیا ہوں کچھ باصفا مدینے سے۔ ناظرین گرامی قدر، آج پروگرام مہک رمضان میں خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور ہمارے درمیان خصوصی آمد کے حوالہ سے شخصیات جو تشریف لائی ہیں میں ان کی جانب بڑھنے جا رہا ہوں۔ ہمارے درمیان آج کے اس پروگرام میں سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری قصور شریف سے، دولر شریف کمالیہ سے، میری مراد آل نبی اولاد علی گلشن سادات کے پھول، عاشق رسول پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکات العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی حضور، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل ہے جی، بہت بہتر الحمدللہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پروگرام مہک رمضان میں آپ کی تشریف آوری، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین گرامی قدر، میں اگلی شخصیت کی جانب بڑھنا چاہوں گا، ہمارے درمیان تشریف فرما جو کہ صابری صاحب لائیو ٹرانسمیشن کے روح رواں، سرپرست اعلیٰ، انتہائی میٹھی طبیعت کے مالک، انتہائی محترم، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ صوفی مغیث محمود جعفری رحمانی چشتی صابری المعروف صابری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، کیسی طبیعت ہے جی آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ماشاءاللہ۔ میں ناظرین یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو بتایا تھا، میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے ولی ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ان کا درس جو ہے وہی راہ راست پہ لے کے چلتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ ہونا، اس کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ شفقت، یقیناً بزرگوں نے مجھے بتایا تھا، اور آج اسی کی مثال میں دیکھ رہا ہوں ہمارے درمیان۔ میری مراد سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری اور دولر شریف سے میری مراد جناب صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے، جبکہ ہمارے محترم جیسے میں نے عرض کیا جناب الحاج صوفی مغیث محمود جعفری رحمانی چشتی صابری صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں شخصیات آپس میں بڑی محبت کرتی ہیں، یہ اسی بات کی مثال ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا ہے۔
नाज़रीन ग्रामी कदर, मैं अपनी बात को आगे लेके चलना चाहूँगा। हमारे दरमियान जैसे मैंने अर्ज किया, जनाब साहबजादा पीर सूफी मुगीस महमूद जाफरी रहमानी साहब तशरीफ फरमा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि नाजरीन की समातों के हवाले अपने मलफूजात से उन्हें नवाजिएगा। जनाब साहबजादा पीर सूफी मुगीस महमूद जाफरी रहमानी चिश्ती साबरी साहब। एहसान है और करम नवाजी है कि आज हमारे साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी, शफीक और नरम मिजाज और खुश इखलाक जो है सैयद ज़ात हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है ना कि आप सफ़र करें अगर किसी को देखना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब के साथ इराक़ के और मुख्तलिफ़ जगह की ज़ियारत के सफ़र भी किए हुए हैं। और उसके बाद भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब की एक ऐसी शख्सियत है कि हमारे दरमियान के बहुत ही प्यार और बहुत इखलाक वाली। और इनके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की कुछ ख़ास करम नवाजियाँ होती हैं और बुज़ुर्गों की कुछ निगाह ख़ास कुछ लोगों पर होती है, स्पेशली जो उनके अपने सिलसिला के लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फैज़ान और तबलीग दीन इस्लाम जो भी अपनी उन्होंने फैज़ बांटना होता है और लोगों की मुरीदैन की तरबियत करनी होती है, उसके लिए वो अपने लोगों में से किसी को चुन लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब भी ऐसी शख्सियत हैं कि जो अपने सिलसिले से चुने गए। और इनकी एक और ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम उम्री में आपके वालिद ग्रामी का विसाल हुआ। तकरीबन इनकी एज को इस वक्त 11, 12, 13 साल के लगभग होगी। लेकिन ये यहीं से हमें कंफर्म होता है कि अल्लाह ताला की इन पे ख़ास इनायत थी और इनके बुज़ुर्गों की ख़ास तवज्जो थी कि जो इस कम उम्री से ही इनका रुझान दीन की तरफ रहा, अपने सिलसिले की तरफ रहा। और ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो है कि सज्जादा नशीनी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो सज्जादा नशीन और पिराने हज़रात बखूबी समझते हैं कि ये किस कदर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और उस कम उम्री से ही ये इस चीज़ को लेकर चले और उसमें मेहनत करते रहे। और इनके बुज़ुर्गों को फैज़ान नज़र अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत की निगाह करम थी कि ये उसको लेके बहुत ही अच्छे अंदाज से चले। और आज अब जब हम इनके बुज़ुर्गों के अरासे मुबारका में जाते हैं और वहाँ अवाम का जो तांता और अवाम की जो वहाँ पे बहार लगी होती है, उसको देख के हमें अंदाज़ा होता है कि जो गुलशन इनके बुज़ुर्गों ने इनके हवाले किया, उन्हीं बुज़ुर्गों की निगाह करम और निगाह फैज़ से इन्होंने उस गुलशन में बहार का इजाफ़ा कर दिया। उसमें मुरीदैन की फूलें, कलियाँ और रंग बिरंगे जो हैं फूलों की बहारें इन्होंने लगा दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ना सिर्फ ये लोगों में मकबूल आम है, अपने मुरीदैन के लिए तो पीर होता ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख़ अज़्ज़ाम में चाहे वो दीवान साहब, दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब हों या कोई और मशाइख़ अज़्ज़ाम हो, हर जो जितने भी मशाइख़ अज़्ज़ाम हमने देखे हैं वो शाह साहब की शख्सियत से बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे अल्फाज से हमेशा इन्हें याद करते हैं। और अल्लाह ताला जो ये अपने हज़रत ख्वाजा दामिल हुज़ूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का गुलशन लेके चल रहे हैं, उसको अल्लाह ताला सदा महकता रखे और सदा उसमें बहारें आती रहें और वो सदा उसमें फूलों का इजाफा होता रहे। हम शाह साहब से दुआ के लिए भी कहेंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि इसी रमज़ानुल मुबारक में मैं शाह साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए, क्योंकि ये आप उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जाने वाले हैं और स्पेशली आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि जब आप हमारे लिए यहाँ भी दुआएं फरमाएं और जब आप स्पेशली रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा पे हाज़री दें, तो वहाँ भी हमारे नाजरीन के लिए, अवामुन्नास के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और हम आजिज़ गुनाहगारों के लिए भी वहाँ पे ज़रूर दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं का साया हम पे हमेशा कायम रखे और आप सैयदों का फैज़ जो आप दुनिया में बांट रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उसके नूर की किरणों से भी अवामुन्नास को नफ़ा कसीर अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब साहबजादा पीर सूफ़ी मुग़ीस महमूद जाफरी रहमानी चिश्ती साबरी साहब अलमरूफ साबरी साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे और हमारे इल्म में इजाफा हुआ कि किबला आले नबी औलाद अली गुलशन सादात के फूल साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी, जो कि सरकार की बारगाह में नबियों के सरदार, उम्मत के गमखार, शबे असरा के दुल्हा, नाज़शे ईसा मूसा, मुख्तारे कुल, बहारे कुल, करारे कुल, मौलाए कुल,
आकाए कुल दाताए कुल नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम रहमत आलम जाने कायनात फरहते कायनात मौलाए कायनात शमसिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा, यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। नवासा नाने की बारगाह में जाएगा। हम तो ये दुआ करेंगे मालिक इनके सफर में आसानियां पैदा फरमाए, और जब नवासा नाने की बारगाह में जाएगा तो जाके अर्ज करेगा तो यकीनन हम जैसे गुनाहगारों की बन जाएगी। अल्लाह ताला क़िबला शाह साहब के सफर में आसानियां पैदा फरमाए। जैसा मैंने अर्ज किया कि सरकार की आल के शहजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये शहजादे तो हैं, उस दर के गदा भी हैं। किस दर के? वो दर ऐसा दर है, किस दर के गदा है जहां खजा नहीं बहार है, दर्द नहीं दवा है, मर्ज नहीं शफा है, मर्ज नहीं शफा है, रकीब नहीं बल्कि हबीब है, मरीज नहीं बल्कि दोनों जहां का तबीब है। हम सब उस दर के गदा है, और उस दर के गदा सुन्नियों के सर के ताज, आशिकों के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं ना कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बहरहाल सामीन मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि ये उस घर के शहजादे भी हैं और गदा भी हैं। अल्लाह पाक इन्हें शादो आबाद रखे, और इनका नाम बड़ा प्यारा है। मैं ये गौर कर रहा था, खुद माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, खूबसूरत हैं, खूबसीरत हैं, और नाम भी बड़ा प्यारा है। मैं गौर कर रहा था कि नाम अली हैदर है, और मैं ये बात सोच रहा था कि अली का माना जो है वो आला के होते हैं। अब आप भी जानते हैं, नाजरीन ये बात जानते हैं कि अली का माना आला के हैं। अब मौला कायनात की बात करें, शेर खुदा की बात करें, तो याद रहे अली का आना भी अली है, अली का जाना भी अली है, अली का उठना भी अली है, अली का चलना भी अली है, अली का बैठना भी अली है, अली का लेटना भी अली है। मेरे करीम आका का फरमाना, अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, सुबह उठ के जिनके अमानते हैं वो देख के मेरे पीछे पलट आना। अब मौला कायनात का लेटना क्या लेटना है, अली का लेटना भी अली है। काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, तेरा आना भी अली है, तेरा जाना भी अली है, और अली हैदर नाम है। हैदर हम किसे कहते हैं? शेर जब अपनी किछाड़ में होता है उस कैफियत को असद कहते हैं। वो शेर जब किछाड़ से बाहर निकले, चहल कदमी करने लगे, इस कैफियत को गजनफर कहते हैं। शेर जब दुश्मन को देखे उसकी तरफ दौड़ने लगे, इस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही शेर जब दुश्मन को दबोच ले, सांस ना लेने दे, इस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही शेर जब दुश्मन को टुकड़ों में तब्दील कर दे, इस कैफियत को हैदर कहते हैं। ते असी हैदर यकीनन मेरे मौला अली सरकार दी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने नाम मौला अली शेर खुदा का नाम हैदर रखा, तो यकीनन ये उस दर दे गदा भी है, शहजादे भी है। मैं पहले अर्ज कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि उस दर के गदा भी है, शहजादे भी है। अल्लाह पाक इन्हें शादो आबाद रखे। और निस्बत यकीनन आप जानते हैं, मैंने अर्ज किया कि बुखारी है। अब बुखारी के हरफ 5 हैं। अगर 5 की बात करें, हमें ये सबक देते हैं, दरस देते हैं कि दिन में जो 5 नमाजें फर्ज हैं वो जरूर अदा करनी है, और पंजतन पाक से प्यार भी करना है, क्योंकि पंजतन पाक दे नावां दी फेर माला, माला माल ना होवे ते मैनू फड़ लई, बा कमालां दा वेख कमाल मन के, बा कमाल ना होवे ते मैनू फड़ लई, खाक खाकिया नजफती चुम जाके, सुच्चा लाल ना होवे ते मैनू फड़ लई, इत्थे बन जा अली दा गुलाम सायम, उथे नाल ना होवे ते मैनू फड़ लई। ये वो शख्सियत है जो कि सरकार की आल से भी प्यार करते हैं, सरकार के सहाब से भी प्यार करते हैं, और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का भी दर्स देते हैं। हमारे दरमियान मेरी मुराद, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आले नबी औलाद अली साहब पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी यकीनन अहले बैत से भी प्यार करते हैं, सरकार के सहाबा से भी प्यार करते हैं, और अल्लाह के वलियों से भी मोहब्बत का दर्स देते हैं। मैं आपकी बारगाह में बढ़ना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को, क्योंकि यकीनन बात यह हकीकत है कि जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा की, सरकार की आल की, सरकार के सहाब की, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत नहीं थी, आपने वहाँ रोशन शराक कर दिया, यकीनन वो राह रास्त पे आए। लेकिन मैं चाहूँगा कि नाजरीन के लिए भी आप कोई पैगाम अहले बैत के हवाला से, सहाबा के हवाला से कुछ दे जनाब क़िबला शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं सूफ़ी मुगीज़ महमूद जाफ़री साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी मोहब्बत मुझे आज यहाँ पे लेके आई,
اور یونس صاحب، میں اتنی خوبصورت قبلہ نے میرے بارے میں باتیں کی، میں اس لائق تو نہیں ہوں، پر میں یہی اپنے والد گرامی کا ایک قول آپ فرماتے تھے کہ قدر والا ہی قدر والے کو جانتا ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ ہمیشہ پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکا ہو۔ یہ صوفی مغیث صاحب جو ہیں، ہم نے بہت لمبا بغداد شریف کا اور کربلا معلیٰ اور نجف اشرف کا سفر کیا، اتنی خوبصورت شخصیت، اتنی پیار والی شخصیت کہ انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ آپس میں اتنی ہماری پیار، اتنی محبت تھی کہ جب بھی کوئی بات ہونی میں نے کہنا صوفی صاحب یہ بات ہے، میں نے کہا شاہ جی کوئی بات ہی نہیں ہے جی، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص دیوان صاحب کے ساتھ، اور ہم لوگ ایسے ہی رہے جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ قبلہ صوفی صاحب کو مزید برکتیں اور سلامت رکھے۔ یونس صاحب آپ نے بھی بہت خوبصورت عمدہ گفتگو فرمائی۔ میں اہل بیت اور صحابہ کے درمیان حضور نے فرمایا کہ میری آل جو ہے وہ سفینہ نوح کی طرح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ تو میرا ایک اپنا وجدان کہتا ہے یونس صاحب، صوفی صاحب، کہ جب بندہ کوئی سفر کے لیے نکلے سمندر میں، اس کو راستہ دیکھنا ہو، ڈوبنے کے لیے جیسے اس کو کشتی ضروری ہے کہ وہ ڈوبے نہ، ویسے ہی رستہ دیکھنے کے لیے ستاروں کی گردش بھی دیکھنی ضروری ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت ماشاءاللہ۔ اس نسبت سے جو ہے صحابہ اور اہل بیت، ہم وہ ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور آل کو بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ ہماری نسبت ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اور آخر میں یہ جو میں بات کروں گا، میں یہ بات یونس صاحب کہ جناب ہم حضور کی ہر اس نسبت کو مانتے ہیں جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے، آمین آمین، اور اللہ ہم سب کو حضور کی آل اور صحابہ کا غلام بنائے۔ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، کیا بات ہے جی۔ اور یہاں پہ میں کچھ اضافہ کرتا چلوں کہ الحمدللہ شاہ صاحب نے اتنی خوبصورت ہمیں مختصر سے وقت میں اتنی خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھا دی، اور الحمدللہ ایک سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو شاہ صاحب جو ہیں وہ والدہ کی طرف سے ان کی نسبت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور والد محترم کی طرف سے آپ سید زادے ہیں۔ تو یہ دوری نسبتیں، اور کتنے خوب، اور حضرت بابا فرید الدین فاروقی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آل سے، تو کیسے پیارے انداز سے انہوں نے الحمدللہ ہمیں اہل بیت اور اصحابہ کرام کی محبت کا ہمیں درس دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامت رہے جی، سلامت رہے۔ قبلہ سبزہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری، آپ نے ماشاءاللہ بڑے احسن، بلکہ لفظ ایسے تھے کہ کبھی لفظ ان کی آغوش میں ہوتے تھے، کبھی یہ لفظوں کی آغوش میں ہوتے تھے، اور اسی کشمکش کو یقیناً اسی کشمکش میں ناظرین کو اور ہم سب کو بات بڑے احسن طریقے سے، آسان طریقے سے سمجھ آ گئی۔ مالک ان کو شاد و آباد رکھے۔ بلکہ صوفی مغیث صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب سفر میں تھے، ہم کربلا معلیٰ گئے، باہر زیارات میں گئے تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ جیسے کہنا صوفی صاحب کو کہ ایسے، تو یہ بات فوری مان لیتے تھے۔ تو میرے بات ذہن میں آئی کہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی تو کیا کہنا تھا۔ کریم آقا جب معراج پہ گئے، کہا گیا، عرض کی گئی کہ کوئی کہے کہ معراج پہ گئے ہیں محمد، کوئی گیا ہے، تو کہتے کہ کوئی گیا نہیں، آپ کے محمد نے کہا۔ تو میرے سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں، فوراً فرماتے ہیں، سوچا نہیں، فرماتے ہیں اگر آقا نے کہا تو حق کہا ہے۔ بات یہ تھی کہ ماننے والے تھے۔ صوفی مغیث صاحب بھی یقیناً صحابہ کے ماننے والے ہیں، سرکار کی آل کے ماننے والے ہیں، اور سرکار کی آل کے شہزادے ساتھ تھے، وہ حکم کر رہے تھے تو یہ یقیناً مانتے گئے۔ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین گرامی قدر، آج کی اس پروگرام مہک رمضان میں ہم اگلی شخصیت کی جانب بڑھیں گے۔ وہ شخصیت قبلہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ سفر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے، اور وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں
وہ شخصیت ان کے ساتھ گدائے اہل بیت کے حوالہ سے، گدائے صحابہ کے حوالہ سے، گدائے اولیاء کے حوالہ سے ان کے ساتھ سفر ماشاءاللہ زیارات میں گئے، کربلا محلہ گئے، مولا علی کی بارگاہ میں گئے، بے شمار مزارات پہ گئے، بے شمار ملکی اور غیر ملکی سفر میں ان کے ساتھ ماشاءاللہ رہے۔ میری مراد ہمارے درمیان کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، شہر فیصل آبادی سے ان کا بھی تعلق ہے، لیکن ملک پاکستان کے بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ میری مراد ہمارے محترم جناب صوفی زاہد معصومی صاحب، آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یونس بھائی؟ جی الحمدللہ، جی اللہ رسول کا فضل ہے۔ جی زاہد صاحب، یقیناً آپ تو قبلہ شاہ صاحب کے انتہائی قریب بھی رہے ہیں، آپ نے سفر ماشاءاللہ پاکستان میں نہیں بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بیرون مملک میں آپ ماشاءاللہ زیارات میں ساتھ رہے ہیں۔ جی 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 حضور، ایسی شخصیت ہیں جی 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 کہ جنہوں نے ہمیں جو ہے کربلا کا سفر ہو اور بندے پہ ایک کیفیت ہوتی ہے، کیا بات، اور اپنی انہوں نے مناقب پڑھ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے انہوں نے جو ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی ہے۔ ہم پہلے تو اہل بیت کو مانتے تھے، پر جب کہ کربلا سے ہو کے آئے ہیں تب ہمارا ماننا اور بڑھ گیا۔ کیا کہنا، یقیناً شاہ جی حضور آپ ساتھ تھے اور آپ کی نظر جب ان پہ پڑی ہوگی تو یقیناً ان کا بھی دل باغ باغ ہو گیا۔ بہت خوبصورت، تو یہ ہے خوبصورت۔ جی جی میں بھی بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا، بالکل کہ یہ کہ جو شاہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں، واقعتاً یہ کربلا، عراق، بغداد اور اتنے برگزیدہ اولیاء، حضرت جنید بغدادی، حضرت غوث پاک، حضرت ذوالنون مصری، حضرت منصور حلاج، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت امام ابو حنیفہ، ایسے اعلیٰ بزرگان ہیں، حضرت معروف کرخی، بالکل یہ تو ماشاءاللہ ایک لسٹ تھی پوری بزرگان کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اہل بیت کے مزارات، حضرت امام حسین، حضرت مولا غازی عباس اور دیگر اہل بیت کی زیارات پہ جب مزارات پہ ہم گئے، اس کی کیفیات اور محسوسات الفاظوں میں بتائی نہیں جا سکتی، وہ ادھر محسوس ہی کی جا سکتی ہیں۔ اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے، جہاں ہمارے محترم زاہد معصومی صاحب جب اپنے کلام اہل بیت کی محبت سے بھرے ہمیں سناتے تھے تو وہ ایز اے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا، ایز اے کیٹالسٹ کے طور پہ کام کرتے تھے۔ جس طرح اگر پیپسی میں آپ نمک ڈالیں تو وہ بوائل ہو جاتی ہے، ان کے کلام جو ہیں وہ ہم پہ ان کے اہل بیت کی محبت کے اس طرح اثر کرتے تھے کہ پہلے ہی ہم لوگ ان میں مبتلا ہوتے تھے، اوپر سے ان کے اشعار اور یہ کیفیات، دیوان صاحب، شاہ صاحب، ہم محسن صاحب اور جتنے بھی ہمارے قافلے کے دیگر مشائخ اعظام تھے، ہر ایک نے محسوس کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کے انداز میں مزید تاثیر پیدا فرمائے اور مزید یہ اپنے انداز میں، ہر ایک کی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، اینکر حضرات کا اپنا انداز ہے، نعت خانوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو لہذا جس انداز سے یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کی محبت اپنے اشعار، اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، یقیناً ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ انہی کے حصہ میں ہے کہ الحمدللہ جب یہ سرکار کے سٹیج پہ آتے ہیں، نظامت کا حوالہ ہو، نقابت کا حوالہ ہو، نعت کا حوالہ ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ میرے مالک نے انہیں بڑی عزتیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں گزارش کروں گا قبلہ صوفی زاہد معصومی صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ، میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صوفی مغیث محمود جعفری رحمانی چشتی صابری دامت برکاتہم القدسیہ کو، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ میرے حضور قبلہ آفتاب چشت فخر المشائخ حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب زیب سجادہ پاک پتن شریف، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ صابری میڈیا چینل ٹرانسمیشن کا آغاز مہک رمضان کے حوالے سے ہوا ہے۔ اور میری سب سے بڑی آج خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضور قبلہ فخر الصدات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وطنی عزیز کی ایک عظیم شخصیت، ہر حوالہ سے، صحاب کے حوالہ سے، اہل بیت کے حوالہ سے، فیضان اولیاء کے حوالہ سے ان کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مہک رمضان میں آنا ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ٹرانسمیشن میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو میں حضور کا اسی حوالہ سے، جیسا کہ کربلا معلّہ کے سفر کے حوالہ سے بات ہوئی ہے، تو میں اپنا کلام بھی 2-3 اشعار سرکار مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے اعزاز ہے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ روشنی پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। गदीरे खुम पे फैसला हुआ, गदीरे खुम पे फैसला हुआ। अली को जानशीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। और हर नबी का नाज है हुसैन, हर नबी का नाज है हुसैन। फख्र मुरसलीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। और जिनको चुन लिया हुसैन ने, जिनको चुन लिया हुसैन ने, उनको सालहीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। इश्क एक मकान है अगर, इश्क एक मकान है अगर, हुसैन को मतीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। हाँ कहूँ सारी जन्नतें, हाँ कहूँ सारी जन्नतें, हुसैन की जमीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। वाह वाह वाह, सलामत रहे जी सूफी ज़ाहिद मासूमी साहब। यकीनन दुनिया में जो मुहिब्बे शाह मशरिकैन है, दुनिया में जो मुहिब्बे शाह मशरिकैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके ज़हन का मालिक हुसैन है। क्योंकि अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जीत क्या। यजीद था, हुसैन है, हुसैन है। अरे दुनिया वालों, गर ये समझो तो जीत इसी को कहते हैं कि सारा कुंबा कत्ल हुआ फिर भी सारा बाकी है। अब इससे बढ़ के जीत क्या। हुसैन मिट सके ये हर यजीद की थी आरज़ू, यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन है, जगह जगह हुसैन है। अपनी बात इस बात पे खत्म करूंगा कि अफसल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का, जमाना हुसैन का। आज के इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान खुसूसी ट्रांसमिशन में प्रोग्राम महके रमजान में खुसूसी आमद के हवाला से आले नबी औलाद अली गुलशन सादात के फुल साहबजा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं उनसे नहायत अदब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यकीनन सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह कसूर शरीफ से और बिलखसूस कमालिया शरीफ से भी दौलत शरीफ से आपके सजादा नशीन है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे और नाजरीन के समातों के हवाले आप कुछ इरशाद फरमा दें इस बारे में भी। जी, हज़रत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले मैं आपके
قصیدہ شفائیہ کے اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ نے لکھا حضور کی بارگاہ میں قصیدہ شفائیہ لکھا، جیسے ماشاءاللہ قبلہ نے بہت خوبصورت طریقے سے، قمر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیا۔ میں سر سے تو نہیں، پر میں انشاءاللہ اشعار کے حوالے سے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ ضرور۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ تیری امداد نبیاں نو، صدیقاں غوثاں ولیاں نو، بوہے تیان کھلیاں نو شفاعت یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہزاروں لوگ مقرر تیری امداد نبیاں نو، صدیقاں غوثاں ولیاں نو، بوہے تے آن کھلیاں نو شفاعت یا رسول اللہ۔ ہزاروں لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں آپ کا اصل نام ہے دائم الحضوری، جو ہے یہ حضور کی بارگاہ سے آپ کو یہ نام خود حضور نے عطا کیا۔ آپ کا اصل نام ہے غلام محی الدین۔ آپ فرماتے ہیں غلام محی الدین جانی اسیر جہل نادانی، مدام اندر پشیمانی شفاعت یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم قصوری ہیں، پھر اس نسبت کے ساتھ آپ فرماتے ہیں قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ جناب آپ حضرت خواجہ شاہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ قبلہ صوفی صاحب نے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے میرا تعارف کروایا کہ ننیال کی طرف سے ہم حضرت عمر فاروق کی اولاد، اور ساتھ میں والد کی طرف سے ہم سادات، اور حضرت خواجہ دائم الحضوری جو ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہیں۔ آپ صدیقی ہیں، تو اس نسبت سے ہمیں سب نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بچپن میں آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا۔ آپ نے اپنے تمام علوم جو ہیں اور اپنی قادریہ سلسلے کی جو بیعت تھی وہ اپنے چچا سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں اب آگے کی ہونی چاہیے۔ ان کے وصال کے بعد آپ دلی شریف چلے گئے حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی کون ہیں؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی، اور خواجہ شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ ہیں خواجہ دائم الحضوری کو۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کو جو ہے خلافت اور اجازت حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی کی طرف سے۔ تو جناب یہ نسبتیں ہیں، یہ سارے جو یہ سب کچھ ہے بارگاہ رسول کریم سے عطا۔ ان کی نگاہ ہوتی ہے تو سب نسبتیں بنتی ہیں جی۔ تو جناب والا میں اس حوالے سے، اور پھر آپ نے اپنا دورہ حدیث جو ہے بخاری شریف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے حاصل کی ہے۔ حضرت خواجہ دائم الحضوری کی سند وہ جو اصل والی ہے وہ تو موجود نہیں، پر اس کا ایک خاکہ آپ کی کتب میں آتا ہے، اور اس پہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مہر اور اجازت کہ یہ انہوں نے حدیث شریف کا جو درس ہے بخاری شریف کا وہ ہم سے لیا ہے۔ تو جناب حضرت خواجہ دائم الحضوری کے اشعار جو ہیں، آپ قبلہ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے اشعار مولانا جامی اور مولانا رومی کے پائے کے آپ نے لکھے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالی وہ کتب کے اندر موجود بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آگے چل کے آپ کو ضرور گوشت گزار کرتے ہیں. جی مجھے یہ بات سن کے بڑا لطف آیا کہ پیر صاحبان میں معذرت کے ساتھ یہ بہت کم ملتا ہے سننے میں دیکھنے میں کہ ماشاءاللہ درس نظامی بھی کیا الحمدللہ اور علم حاصل، کیا بات ہے. ہونے بھی پیر ایسے چاہیے کہ جسے دین کا پتہ ہو الحمدللہ، اور یقیناً وہ بجھے ہوئے دلوں میں پھر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن بھی کریں گے. آپ شاہ صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شاعری بھی فرماتے تھے الحمدللہ. کیا بات ہے. اگر وہ شاعری فرماتے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ قصور سے ان کا تعلق تھا، تو وہاں بابا جی بھلے شاہ سرکار وہاں پر قصور کے وہ بھی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی نسبت کوئی ہے ان کے ساتھ بھی؟ میں یہ اس سوال کا جو ہے میں انتظار کر رہا تھا. الحمدللہ آپ نے سوال کر ہی دیا. اور جناب حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دونوں عہد کے بزرگ، ایک ہی عہد کے بزرگ ہیں. اور حضرت بابا بلے شاہ صاحب جو ہیں آپ اچ سے جو ہے قصور کے پاس قصبے میں تشریف لائے، اس کے بعد قصور آپ تشریف لائے. اور حضرت پیر وارث شاہ صاحب جنڈیالہ شیر خان سے قصور شریف تشریف لائے. حضرت خواجہ دائم الحضوری کے دادا جی حضرت خواجہ غلام مرتضی مخدوم قصوری رحمۃ اللہ علیہ، تمام جو ظاہری علوم ہیں حضرت بابا بلے شاہ صاحب اور پیر وارث شاہ صاحب نے خواجہ دائم الحضوری کے دادا جی حضرت مخدوم قصوری سے پڑھے ہیں. کیا کہنا، بڑی بات ہے. حضور ماشاءاللہ آپ کے چاہنے والے تو نہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہے. آپ کا آستانہ ہی ایسا ہے. ابھی میں نے سنا یقیناً خواجہ دائم الحضوری قصوری کے حوالہ سے آپ کا تو کمالیہ شریف میں بھی جانا بڑا ہوتا ہے، دولت شریف میں ماشاءاللہ وہاں پر مزارات بھی ہیں، آپ کے مریدین بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ وہاں پہ مزارات. وہاں پہ مزار جو ہے وہ میرے دادا جی کا ہے. جی حضرت پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. مہکے رمضان مہکے رمضان مہکے رمضان. عبد الرسول صاحب آپ کے ایک ہی بیٹے ہیں، اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی ایک کتاب ہے حضرت خواجہ دائم الحضوری کی تحفہ رسولیہ، جس کا ترجمہ جو ہے وہ للہ شریف آستانہ علیہ للہ شریف والوں نے، حضرت خواجہ دائم الحضوری کے خلیفے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اس میں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی، ایک سال پہلے ہی بتا دیا کہ اے میرے بیٹے، تمہارا نام میں نے یہ رکھنا ہے اور تم جلدی آؤ خدا کے حکم سے. تو حضرت خواجہ شاہ عبد الرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک ہی صاحبزادی تھی، ان کی شادی سید زادے سے ہوئی. اللہ اکبر، کیا کہنا. وہاں سے پھر ہم لوگ جو ہے سلسلہ عالیہ سادات جو ہے حضرت مولا علی پاک کی نسل پھر وہ کنٹینیو ہوئی. تو یہ ایک میں سوال جو ہے. اس کے بعد میرے آپ نے دادا جی کے بارے میں پوچھا. میرے دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی پیدائش جو ہے قصور کی ہے. حضرت خواجہ عبد الرسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میکسیمم میرے دادا جی سے کوئی 150 سال کے پہلے کے بزرگ ہیں، گزرے ہیں. آپ بھی اسی علاقے میں کمالیہ کے علاقے میں مریدین کی طرف جاتے تھے. تو وہاں پر ایک جگہ پر آپ جہاں پر میرے آج دادا جی کا مزار ہے، وہاں پہ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے بجا ہے جی. وہ بجے کا درخت تھا تو درویشوں کو کہنے لگے کہ یہ درخت آپ اتاریں، اسے نکالیں. وہ نکالا گیا تو دادا حضرت خواجہ عبد الرسول صاحب جو خواجہ دائم الحضوری کے بیٹے ہیں وہ کہنے لگے کہ میرا مصلی یہاں پر بچھا دیں. مصلی بچھا دیا گیا تو آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے. سبحان اللہ. بہت خوب. وہ درویشوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بجا پٹے تے بوٹا لائے. جی بجا پٹے تے بوٹا لائے. میری اولاد میں سے میرا ایک لاڈلا بیٹا یہاں پر آ کے اس کی آخری آرام گاہ بنے گی. پہلے فرما دیا قبلہ. تو وہ حکم بھی پورا ہونا تھا، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ رب کی
نگاہ سے دیکھتے ہیں. واہ 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 کیا کہنا. عطا تو رب کی ہے نا. تو انہوں نے اپنا آنے والا جو وقت تھا وہ بتا دیا. تو میں اسی نسبت سے حضرت سید شبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ قصور سے مائگریٹ کر کے کمالیہ آئے جی. تو آپ کا جب وقت وصال قریب تھا تو بڑے ہی پیارے بڑے ہی پیار کرنے والے اور جاں نثار دوست تھے حضرت سید شبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے پیر بابا عبد القادر چشتی حضرت بابا فرید کی اولاد میں سے, اور وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے رہے پاکستان بننے میں. تو بڑے دانا بندے اور بہت ہی کمال کا ان کا مشورہ ہوتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مینو بابا پیر عبد القادر ذرا دسو تو صحیح مینو قصور دفن ہونا چاہیے یا کمالیہ دفن ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ جتھے ایڈے بڑے بڑے گیس بلدے ہون اتھے دیوے دی روشنی کی ہو, اور اگر جنگل دے وچ دیوے نو رکھ دیتا جائے گا تو اس کی روشنی کی نہیں ہو. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے, اب مجھے جو ہے میرا وقت آخر ہے تو مجھے دولر شریف میں دفن کیا جائے. اس نسبت سے ہم لوگ جو ہے دولر شریف میں آگے میرے والد گرامی چچا جان اور بڑے چاچو ان کا بھی مزار وہاں پہ ہے. تو الحمدللہ حضرت خواجہ دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید شبیر احمد شاہ صاحب کی اس نسبت سے ایک آخر میں بات کرتا جاؤں جی. حضرت خواجہ دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 99 دفعہ جو ہے حضور کا ظاہراً دیدار ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا. 99 دفعہ جو ہے ظاہراً حضور خواجہ دائم الحضوری کا دیدار حضرت حضور کا دیدار خواجہ دائم الحضوری کو ہوا. اور آپ کے داماد اور بھانجے شاید آپ نے نام سنا ہو اور کتب میں آپ کا نام آتا ہے حضرت خواجہ شاہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام اور مرزا قادیانی کو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دینے والے حضرت خواجہ غلام دستگیر قصوری تھے کہ تم کافر ہو, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ اس آستانے کو نسبتیں حاصل ہیں. آپ کی محبت آپ کا پیار صوفی صاحب کی محبت پیار ہمیں یہاں پہ کھینچ لائی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, ہمارے سننے والوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. شاہ جی حضور آپ کا یہ ماشاءاللہ اتنا مزیدار ہمیں سننے کو ملا بیان گفتگو آپ کے ملفوظات. مجھے آپ کی ساری باتیں سن کے صوفی مغیث صاحب جعفری رحمانی چشتی صابری آپ کا وہ آغاز میں مہک رمضان کرنے کا وہ جملے یاد آ رہے ہیں. ان کا مجھے کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ محفل مہک رمضان میں محفل نعت بھی سجیں گی, وہاں سجیں گی محفل عالی شان, ہوگا پر اثر قصوں کا بیان, وہاں ہوگی خصوصی آمد کے لیے تشریف آوری پیر صاحبان. تو یقیناً آج محفل بھی سجی, نعت بھی ہوئی, الحمدللہ پیر صاحب کا پر اثر بیان بھی ہوا, وہ لفظوں پہ بھی ماشاءاللہ مزہ آیا, اور ساتھ میں آپ کی تشریف آوری بھی ساری بات یقیناً آج پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور میں ناظرین اب پروگرام مہک رمضان میں اگلی شخصیت کی جانب بڑھنے جا رہا ہوں. ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام مہک رمضان میں اپنے ثنا خوان رسول میری مراد محمد قمر ارشاد حسینی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ ناظرین کے قلوب کو عشق رسول کے مزید کلام سے آپ منور فرمائیے. اب آپ کلام جو پیش کریں گے وہ کون سا کلام ہوگا؟ جی قبلہ یونس صاحب, میں قبلہ شاہ جی کے قدموں کا سہارا لیتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب نے نثر کی صورت میں اپنے آبا و اجداد کا کلام پیش کیا. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا ترنم کے ساتھ وہی کلام اگر شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے پیش ہو جائے تو میری خوش بختی ہے. حضور خواجہ دائم الحضور قصوری کا کلام. جی واہ واہ کیا کہنا. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. گناہ گارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ. گناہ گارم سیاکارم
شفاعت یا رسول گنہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ. اور دیکھیے گا خراب و خستہ و خرم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خرم شفاعت یا رسول اللہ. قبلہ شاہ صاحب شیر دیکھیے گا. ہزاروں لوگ جاتے ہیں بلاوا جے تو آتا ہے. بلاوا جن کو آتا ہے. ہزاروں لوگ جاتے ہیں بلاوا جے کو آتا ہے. ہزاروں لوگ جاتے ہیں بلاوا جے کو آتا ہے. ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ. نہ میں تخت منگا نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا. بلا لو بلا ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ. تیری امداد نبیانو صدیقہ گو سولیانو تیری امداد نبیانو صدیقہ گو سولیانو. تیری امداد نبیانو تیری امداد تیری امداد تیری امداد یا رسول اللہ. تیرے امداد نبیانو صدیقہ گو ساولیانو ہوئے تے آن کھلیانو ہوئے تے آن کھلیانو شفاعت یا رسول اللہ. ایک شعر میں پیر صاحب نے وہ ادا نہیں کیا لیکن میں پیر صاحب کے سامنے شرف سمجھتا ہوں. عرب را بادشاہ ہے تو عرب را عرب را بادشاہ ہے تو عجم را دستگار ہے تو عرب را بادشاہ ہے تو
जमरा दस्तगाह है तो दो आलम राह पनाह है तो शफाअत या रसूल अल्लाह। मत समात कीजिएगा। कसूरी राह हुजूरी कोई दुआए दे दोरे कोई कसूरी राह हुजूरी कोई दुआए दे दोरे किशोरी हुजूरी को दुआए दे दोरी को दिलम तारी के नूरे को दिलम तारी के नूरे को दिलम तारी के नूरे को शफाअत या रसूल अल्लाह। गुनाहगारम से अहकारम शफाअत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है। मोहम्मद कमर इरशाद हुसैनी साहब बड़े प्यारे अंदाज से कलाम पेश फरमा रहे थे। यकीनन अमीरां दी गल ना गरीबां दी गल, मदीने नू जाना ते नसीबां दी गल। किबला साहबज़ा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहु आलिया आप सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। आपके उस जाने के हवाला से जनाब मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम खावर अजीम कादरी साहब लिखते हैं कि जांदे वेख मदीने दे वल हाजी मेरे दिल च ये ख्याल आया। भी जांदे वेख मदीने दे वल हाजी मेरे दिल च ये ख्याल आया। ना जर पल्ले ओ ना पर पल्ले कैसा बंदिया तेरे ते हाल आया। साथी छड़ गए तेनू विच रावा ओ नहीं हो किसी नू तेरा ख्याल आया। अल्लाह करे सरकार पुछ लैण जांदियां नू खाबर क्यों नहीं ताडे नाल आया। अल्लाह करे सरकार पुछ लैण जांदियां नू इरफान क्यों नहीं ताडे नाल आया। अल्लाह करे असी सारे जिन्ने भी नाजरीन समात कर रहे हैं अल्लाह सब नू मक्का मदीना दी बात नसीब फरमाए। नाजरीन यकीनन साबरी साहब चैनल पर पूरी दुनिया इस वक्त शाह साहब को भी हम सबको देख भी रही है, सुन भी रही है। मैं किबला शाह साहब की बारगाह में अर्ज करना चाहूँगा कि अपने चाहने वालों और अपने चाहने वालों मुरीदैन और उसके साथ पूरी दुनिया यकीनन आपको देख सुन रही है साबरी चैनल पर, आप कोई पैगाम इन्हें देना चाहें। मेरा आज सबके लिए एक ही पैगाम है कि हमारे नाजरीन अपने दिलों से नफ़रतों को मिटाएं और रसूल करीम के सदक़े से अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत को पैदा फरमाएं। और हुजूर की मोहब्बत जिस दिल में हो जाती है वो दिल फरीद का दिल बन जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दिल बन जाता है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उशी रहमतुल्लाह अलैह का दिल बन जाता है, हजूर बाहु सुल्तान का दिल बन जाता है, हज़रत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी का दिल बन जाता है। और ख़ुसूसन हम साबरी साहब के पास आए बैठे हैं जिनकी निस्बत से ये साबरी हैं, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, उनका दिल बन जाता है। अल्लाह हम सबको हजूर की गुलामी अता फरमाए। बेलियो हजूर दे हो जाओ, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत हजूर दे हो जाओ और सारी कायनात तुहाडी हो जाएगी। अल्लाह सानू सब नू हजूर दी गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम रमज़ान महक प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। मैं अपनी पूरी टीम जो कि साबरी चैनल की पूरी टीम की जानिब से किबला शाह साहब का और दूसरे मेहमानों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। महके रम